الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزاً قدر، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر احسان یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار اور تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں میں شمار فرمایا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان سب کی محبت میں زندہ رکھے اور ان سب کی محبت میں موت عطا فرمائے اور قبر اور حشر میں ان سب کا ساتھ عطا فرمائے۔ عزیزاً قدر، آج 15 رمضان المبارک کا دن، رب تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک بھی ہمیں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ آج 15 رمضان المبارک کا دن ہے، حضرت سیدنا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت کا دن ہے۔ حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پیارے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی بہت پیارے تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت پیارے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کھیل رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس وجہ سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ اے میری بیٹی، حضرت امام حسن اور امام حسین کو نہ ڈانٹا کرو، ان کو جھڑکیاں نہ دیا کرو کہ یہ مجھے بہت پیارے ہیں اور میرے رب کو بھی بہت پیارے ہیں۔ تو عزیزاً قدر، اس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے پیار فرماتے تھے کہ ان کو ڈانٹنے بھی نہ دیا کرتے تھے۔ دوسری ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے اور واعظ فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آئے مسجد نبوی شریف میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر شریف سے نیچے اترے اور ان کا استقبال کیا، دونوں شہزادوں کا، اور ان کو اپنے ممبر کے سامنے بٹھایا
اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعظ شروع فرمایا۔ عزیزان قدر، اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر پیار فرماتے ہیں کہ وہ منبر شریف سے بھی نیچے اتر کر ان کا استقبال فرماتے ہیں۔ اس قدر آپ کا ادب اور احترام ہے۔ عزیزان قدر، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے اور تو ہماری برابری کر رہا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہزادوں کی یہ بات سنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور دوڑتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنے والد کو یہ سارا معاملہ بتایا کہ ابا جان، میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات پر ڈانٹا اور فرمایا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ آپ ان کو ڈانٹیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا، رونا بند کر دو اور بھاگتے ہوئے واپس جاؤ۔ یہ جو الفاظ انہوں نے تمہیں فرمائے ہیں کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ایک پرچی پر لکھوا کر لے کر آؤ کہ انہوں نے یہ جو الفاظ تمہیں بولے ہیں کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، سیدنا عمر فاروق ہمارا غلام ہے اور تو ان کا بیٹا ہے، یہ لکھوا کر لے آؤ۔ اور آپ دوڑتے ہوئے اسی طرح گئے۔ آپ تو بچے تھے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے ابا جان یہ پرچی پر اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ ثبوت کے طور پر بعد میں ان کو ڈانٹیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ دیکھیں آپ نے میرے بیٹے کو یہ الفاظ فرمائے تھے اور لکھ کر بھی دیے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، لیکن ماجرا تو کچھ اور تھا، معاملہ تو کچھ اور تھا۔ یہاں تو عشق اہل بیت کا معاملہ تھا، یہاں تو محبت اہل بیت کا معاملہ تھا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس شہزادوں کی بارگاہ میں گئے، آپ نے جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان سے عرض کی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہ میرے ابا جان نے کہا ہے کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دیجئے۔ تو سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے وہ لکھ کر دے دیا ایک پرچی پر۔ تو آپ وہ پرچی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبداللہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ جو پرچی سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے لکھ کر دی ہے یہ میری قبر میں رکھ دینا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں ابا جان اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی قبر میں یہ پرچی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ میری قبر میں پرچی ہوگی تو فرشتے بھی اس پرچی کے اوپر جو سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، تو وہ فرشتے اس پرچی کی حیا کریں گے، وہ میرا حساب و کتاب نہیں کریں گے، وہ مجھے اگر میرا کوئی گناہ ہے
حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی رسول ہے، وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ جنتی صحابی ہے۔ پھر بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا کوئی گناہ ہوا تو رب تعالیٰ کے جو فرشتے سزا دینے والے ہیں، سوال و جواب کرنے والے فرشتے ہیں، وہ جب یہ پرچی کو دیکھیں گے، شہزادوں کی پرچی کو دیکھیں گے، تو پھر وہ اس پرچی کا احیا کر کے مجھے معاف فرما دیں گے۔ عزیزاً قدر، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس قدر اعلیٰ ہے، اس قدر وراء الورا ہے کہ آپ کی لکھے ہوئی پرچی کا بھی مقام اتنا ہے کہ فرشتے بھی اس پرچی کا حیا کرتے ہیں۔ وہ پرچی جس قبر میں رکھ دی جائے اس قبر پر عذاب نہیں ہوتا، فرشتے اس قبر والے سے سوال و جواب ہی نہیں کرتے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی لکھی ہوئی پرچی کی حیا کی وجہ سے۔ عزیزاً قدر، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ عزیزاً قدر، اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتے تھے، بہت ہی ملتے جلتے تھے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ بہت ہی ملتے جلتے تھے۔ عزیزان قدر، آپ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں شہزادوں کے بعد کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کا جسم مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت ہو۔ وہ صرف اور صرف شہزادوں کا جسم مبارک تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت رکھتا تھا۔ عزیزان قدر، یہ شہزادوں کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہمیشہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں زندہ رکھے، اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور قبر اور حشر میں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔